دیکھیے ایک چیز سمجھ لیجئے، قرآن حکیم کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا غالباً سورہ قیامہ کے درس کے اندر کہ یہ قرآن حکیم جو ہے یہ کوئی تعریف نہیں ہے، یہ کوئی کتاب نہیں ہے کسی کی لکھی ہوئی جس کے اندر چیپٹر ہوتے ہیں، جس کے اندر ابواب ہوتے ہیں، اور ان باب کے اندر جو ہوتا ہے کہ ہر مضمون جو ہے وہ ایک بار میں ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا دوبارہ دوسرے باب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایک چیپٹر مکمل ہونے کے بعد دوسرے چیپٹر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں قصہ آدم و ابلیس 7 مرتبہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی مرتبہ آتا ہے، اور یہ باتیں جو ہے اس کے اندر ریپیٹ کی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ گویا کہ قرآن حکیم جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے خطبات ہیں، خطبات الہیہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے باتیں بیان کی ہیں، جو خطیب ہوتا ہے جو باتوں کو رکھتا ہے، اس انداز سے قرآن حکیم ہمارے پاس پہنچا ہے۔ جو اس کے پڑھنے سے، اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ایک خطیب ہوتا ہے وہ اپنی بات کی شروعات جو کرتا ہے بڑے زوردار انداز کے اندر کرتا ہے، اور اس کا جو اختتام کرتا ہے وہ بھی بہت زوردار انداز میں کرتا ہے، اور ساتھ ہی اس کا بیچ کے اندر جو ہوتا ہے، اس کا سینٹر پوائنٹ جو ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اپنا مضمون جو اس کو بات پہنچانی ہوتی ہے وہ بات لوگوں تک پہنچاتا ہے، اور اس مضمون کا سلسلہ نہ شروعات سے ٹوٹتا ہے نہ آخر سے ٹوٹتا ہے۔ پھر اس میں خطاب جو ہے تحویل ہوتے ہیں، کبھی خطاب آپ سے کیا جا رہا ہوگا، کبھی کسی اور سے کیا جا رہا ہوگا، کبھی کسی قوم سے کیا جا رہا ہوگا، تو کبھی اہل کتاب سے بات ہو رہی ہوگی، کبھی ایھا الذین آمنوا سے بات ہو رہی ہوگی، تو ایسے خطاب تحویل ہوتے رہتا ہے۔ ایک ہی صورت میں خطاب تحویل، ایک لائن میں، ایک سطر میں بھی کئی بار تحویل ہو جاتا ہے خطاب۔ ایک انداز بھی خطیب کا یہ ہوتا ہے کہ جو حاضر لوگ ہیں ان کو وہ غائب کر دیتا ہے، یعنی کہ لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے نہیں، حالانکہ لوگ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ہے حاضر کو غائب کر دیا، اور کسی غائب کو حاضر کر دیا کہ فلاں صاحب سن لیں۔ اب فلاں صاحب یہاں ہے نہیں، فلاں صاحب کو یہاں لیا، فلاں صاحب سن لیں۔ تو یہ اور ایک اور خطیب کے جو انداز ہوتا ہے، ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ اعتراض کرنے والوں کے، معترضین کے جو بھی سوال ہوتے ہیں ان کے بھی وہ جواب بنا اعتراض نقل کیے دے دیتا ہے۔ تو قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر بات کبھی کدھر جاتی ہے، کبھی کس طرف جاتی ہے، لیکن اس کا سینٹر میں ایک مضمون ہوتا ہے، اس مضمون سے بات ٹوٹتی نہیں ہے، اور جب بات ختم ہوتی ہے تو ختم ہوتے ہوتے جو چیز آپ تک پہنچانی ہوتی ہے وہ بات پہنچا دی گئی ہوتی ہے۔ کوئی بھی مقرر جو ایسے کرتا ہے، شعلہ بیان مقرر ہوگا، بات بہت اچھے انداز سے کرے گا، خطاب ادھر ادھر لے کر جائے گا، کبھی آپ کو ایموشنل میں لے جائے گا، کبھی رلائے گا، کبھی ہنسائے گا، پھر لیکن جو آخر آتے آتے اس کا جو میسج ہے وہ آپ کو کنوے کر دیا جاتا ہے، وہ آپ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہی قرآن حکیم کی صورتوں کا انداز ہے۔ قرآن حکیم کی صورتیں، دراصل قرآن حکیم کی جو صورتیں بنتی ہیں وہ آیتوں سے بنتی ہیں، اور آیت جو ہوتی ہے وہ ایک آیت ایک لفظ پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے اور کئی جملوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ آیت جو ہوتی ہے قرآن حکیم کی، آیت دراصل کہتے ہیں نشانی کو۔ تو گویا کہ یہ قرآن حکیم کی جو آیتیں ہیں کم و بیش 6000 کچھ بتایا جاتا ہے، 6666 کہتے ہیں لوگ، لیکن اتنی نہیں ہے، کم و بیش ہم لفظ جوڑ دیتے ہیں، کم و بیش 6666 آیتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت کی، اس کی دانائی کی، اس کے علم کی چمکتی ہوئی نشانیاں ہیں، چمکتے ہوئے موتی ہیں۔ آیت کا مطلب نشانی ہے، اور نشانی کیا ہوتی ہے اس کو آپ سمجھیں۔ دیکھیے آپ کا کوئی دوست ہے، اس دوست نے آپ کو ایک قلم دیا نشانی کے طور پر، اور پھر آپ نے اس قلم کو لے جا کر اپنے ٹرنک کال میں رکھ دیا، اپنے الماری میں رکھ دیا، اور ہر سال آپ نے اس الماری میں وہ قلم آپ نے دیکھا نہیں۔ کافی سال بعد آپ پہ کوئی 10 20 50 سال گزر گئے، پھر ایک دن آپ نے جو الماری کی صفائی کی، پھر وہ آپ کے ہاتھ میں وہ پین آ گیا۔ اب وہ قلم ہاتھ میں آتے ہی، پین ہاتھ میں آتے ہی اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوست آپ کو یاد آ جانا چاہیے۔ اگر وہ، کیونکہ نشانی دوست کی ہے، اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں قلم کو اور کوئی یاد نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کوئی بھی شے آپ کو آپ کے دوست کی یاد نہیں دلا سکتی۔ تو یہ جتنی بھی آیتیں ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم و حکمت کی نشانیاں ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے، ان کو سنتے سمجھتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ یاد آ جانا چاہیے۔ اور یہ آیتیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ہم تمہارے انفس، تمہارے اندر بھی دکھائیں گے اور آفاق میں بھی دکھائیں گے۔ آفاق یعنی یہ زمین میں، یہ آسمان میں، یہ کائنات کے اندر جتنی بھی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اور یہ آسمان کو اس کو پھیلا دیا گیا ہے اور پہاڑوں کو کھوٹوں کی طرح گاڑ دیا گیا ہے، تو اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ دعوت دیتا ہے انسان کو کہ وہ اپنے اندر غور و فکر کرے، اور لیکن ہم اس کو چلا دیں، اس میں تھوڑی آواز کی ڈسٹرب ہوگی، آواز۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ بھئی آپ غور و فکر کریں، اپنے جسم کے اندر غور کریں کہ جسم کے بڑھتے ہوئے بال کو آپ روک نہیں سکتے،
جسم کے بڑھتے ہوئے ناخن کو آپ روک نہیں سکتے. جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا نظام ہضم بنایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. نظام سیکس آپ کا ہے, وہ یہ ساری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اندر بنائی. تو اس میں بھی نشانیاں ہیں اگر انسان غور کرے. خود جانور کے اندر غور کرے کہ جانور کھاتی بھینس جو ہے وہ چارہ ہے, لیکن خون بھی نکل رہا ہے, اسی سے دودھ بھی نکل رہا ہے, اسی سے پیشاب بھی نکل رہا ہے. تو کیسی کون سی ایسی فیکٹری اندر لگی ہوئی ہے, یہ کون کر رہا ہے ساری چیزیں, نشانیاں ہیں. ایسے ہی قرآن حکیم کی ہر آیت ایک نشانی ہے. اب یہ آیت جو ہے میں نے جیسے بتایا کہ یہ ایک جملے پر بھی ہو سکتی ہے اور کئی جملوں پر بھی ہو سکتی ہے. کئی بار ایک حرف پہ بھی آئے, جیسے والعصر, اب یہ ایک آیت ہو گئی, حالانکہ یہ جملہ جو ہے ابھی مکمل نہیں ہوا, یہ حرف ابھی وہ نہیں ہوا خاص, لیکن یہ ہے کہ اگلا جو جملہ ہوگا, اگلی آیت جو ہوگی مل کر اس سے جملہ بن جائے گا. لیکن آیت جو ہے وہ طویل بھی ہوتی ہے, جیسے آیت دین ہے, بہت بڑی آیت ہے جس کے اندر قرض کی بات بتائی گئی ہے. جیسے آیت الکرسی جس کو اپن کہتے ہیں, لگ بھگ 10 جملے اس کے اندر بیان کیے گئے. یا آیت البر لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. یہ دیکھیے اب کتنی یہ دیکھیے اب کتنی بڑی آیت ہے, اس کے اندر کتنے جملے ہوں گے. تو کیا ہے, یہ آیتیں جو ہیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں, آیتیں بڑی بھی ہوتی ہیں, اور یہ آیتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے قیمتی ہیرے ہیں. اب ان آیتوں کو جمع کر دیا جاتا ہے سورتوں کے اندر, جنہیں جیسے سور کہتے ہیں اپن, جیسے فصیل کو کہتے ہیں. ایک شہر جو آباد ہوتا ہے اس کے آس پاس فصیل ہوتی ہے, ایک مطلب جس کے اندر داخل نہیں ہو جاتا. اب تو کھڑے شہر ایسے نہیں ہوتے, لیکن پہلے شہر سے باہر جو ایک فصیل بنا دی جاتی تھی, بڑی بڑی دیواریں, تاکہ ایک دم کوئی اندر نہیں آئے, جسے آپ قلعہ بھی کہتے ہیں. تو وہ فصیل جو ہوتی ہے اس کے اندر پھر شہر آباد ہوتا ہے. اب اس فصیل کے بعد جب اب اندر جائیں گے تو اس میں کہاں مسجد ہوگی, کہاں آفس ہوں گے, کہاں بازار ہوگا, کہاں آبادی ہوگی, یہ سب ڈیزائن کیے جاتے ہیں. تو ایسا ہی یہ صورتیں جو ہیں یہ فصیل ہیں, اور اس کے اندر پھر یہ آیتیں ہوتی ہیں کہ جیسے میں نے بتایا کوئی آیت کس طرف جا رہی ہے, کوئی کس طرف جا رہی ہے, کبھی کس سے, یہ اس طرح قرآن حکیم کی آپ تعارف کے ضمن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر. پھر دوسری بات یہ کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ مل کر ایک صورت بنتی ہے. پھر قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں بنایا, جیسے نر اور مادہ کا جوڑا بنایا, مرد اور عورت جس کو ہم کہتے ہیں جوڑا. تو یہ قرآن حکیم کی صورتیں بھی جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں. اس میں بڑے لطیف حقائق جڑے ہوئے ہیں. ایک صورت دوسری صورت سے مل کر ایک مضمون کو کمپلیٹ کرتی ہے. جوڑے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جوڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں باہم مل کے کسی ایک مقصد کی تکمیل کریں, یعنی مرد اور عورت یہ ایک جوڑا بنے گا, یہ دونوں جوڑے مل ایک جوڑا بن کر ایک مقصد کی تکمیل کریں گے. یعنی کہ یہ ایک مان لیجیے اولاد کا تولد کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں فرمایا, تو اس کے اندر یہی کہ یہ دونوں مل کر جو ہے اس کی اولاد کی, نہ تو اکیلا مرد اولاد کو پیدا کر سکتا ہے, نہ عورت اکیلا اولاد کو پیدا کر سکتی. تو افواد کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہاں پر کیا ہے, جوڑے جو ہوتا ہے وہ کسی ایک مقصد کی تکمیل کرنے کے لیے ہوتا ہے. دوسرا وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتا ہے دیکھنے میں, لہذا عورت اور مرد میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کی ساخت میں فرق ہے, اس کی آواز میں فرق ہے, اس کی لچک میں فرق ہے, ہر چیز میں فرق ہے, لیکن دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل بھی کرتے ہیں, اور دونوں ایک دوسرے کے بنا ادھورے بھی. تو ایسے ہی جوڑے ہوتے ہیں صورتوں کے. تو سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہے, کیونکہ سورہ صف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان کیا گیا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سورت کے اندر ایک چوٹی کا مضمون ہوتا ہے, جس کو عمود کہتے ہیں. عمود یعنی چوٹی, یعنی کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے جس کی بات پہنچانی ہوتی ہے, بات اس کے ارد گرد گھومتی ہے, سینٹر پوائنٹ آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے آخر آتے آتے. تو وہ اس کا ایک عمود ہوتا ہے. وہ عمود آپ یہ نہیں کہ آیت سورت کے کوئی سینٹر میں ملے گا, وہ عمود مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کی چوٹی کیا ہے, اس سورت کا عمود کیا ہے. لہٰذا وہ آیت نمبر 9 اس کا عمود تھی. اور یہاں پر جو ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم, طریقہ تربیت یہ بیان کیا جا رہا ہے افراد کی اس کا, تو وہ یہاں پر دوسری آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ.